امانت کریٹر ٹی وی پر آنے والوں کو خوش آمدید دوستو، یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ فنی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کائنڈلی جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شادی شدہ جوڑے میں جب پہلی دفعہ لڑائی ہوئی تو خاوند کہنے لگا، یاد ہے شادی کے موقع پر تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیشہ مجھ سے محبت کرو گی، میری ہر حال میں خدمت کرو گی اور میرا ہر حکم مانو گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس وقت اتنے لوگوں کے سامنے میں تم سے کسی قسم کی تکرار جو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چوری کے ملزم نے عدالت میں اپنی صفائی میں کہا، جناب میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں اور بہت عرصے سے بے روزگار ہوں اور نہ میرا کوئی دوست ہے۔ یہ سن کر جج نے کہا، واقعی تمہاری کہانی بڑی دکھ بھری ہے، لہذا میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں رہنے کی جگہ، 2 وقت کا کھانا، دوست بنانے کا موقع ملے گا اور یہ سب کچھ سرکاری خرچ پر ہوگا۔ ملزم نے خوش ہو کر پوچھا، کہاں؟ جج بولا، سینٹر جیل میں۔ گاہک درزی سے، پتلون کی سلائی کتنی لیتے ہو؟ درزی، 50 روپے۔ گاہک حیرانی سے، اتنی سلائی؟ اچھا نکر کی سلائی کتنی لیتے ہو؟ درزی، 10 روپے۔ گاہک، تو آپ نکر ہی سی دیں، لمبائی ذرا 125 انچ رکھ دینا۔ رات گئے سپاہی نے ایک شرابی کو دیکھا جو ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سپاہی نے اس سے پوچھا، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ شرابی بولا، میں نے سنا ہے کہ زمین 24 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے، لہذا میں اپنے گھر کا انتظار کر رہا ہوں، بس وہ آنے ہی والا ہے۔ سپاہی نے حیرت سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شرابی نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھو میرا پڑوسی جا رہا ہے۔ گاہک دکاندار سے، آج کے بعد اگر میرا کتا بھی تمہاری دکان پر آئے تو تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی۔ دکاندار، بہت بہتر جناب، آپ کا کتا آئے تو میں سمجھوں گا کہ جناب آپ ہی تشریف لائے ہیں۔ تنہائی میں جب وہ اپنی محبوبہ کے حسن کے قصیدے جی بھر کے پڑھ چکا تو محبوبہ نے پوچھا، کیا میں سچ مجھ پہلی لڑکی ہوں جس کے تم نے اس قدر اتنی تعریفیں کی؟ نوجوان نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، ہو بھی سکتی ہو، میری یادداشت اتنی تیز نہیں۔ فٹ بال کے 2 کھلاڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک بولا، میں نے ایک دن فٹ بال اتنی اونچی پھینکی کہ پورے 2 گھنٹے بعد واپس آئی۔ دوسرا بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایک دن فٹ بال اتنی اونچی پھینکی کہ وہ 2 دن بعد واپس آئی اور اس کے ساتھ ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا کہ یہ فٹ بال آئندہ چاند پر نہ آئے۔ ایک صاحب ایک عالی شان ریسٹورنٹ میں پہنچے، اشارے سے بہرے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ پر 5 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے بولا، یہ انعام اس کام کا ہے جو آج شام تم میرا کرنے والے ہو۔ بہرے نے ان کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیں، جب شام کو آپ اپنے دوستوں کے ہمراہ آئیں گے میں آپ کے لیے بالکل جگہ محفوظ رکھوں گا۔ ان صاحب نے وضاحت کی، نہیں، شام کو میری بیوی اور ساس میرے ہمراہ آئیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں کوئی جگہ ہی نہ ملے۔ ایک سال بے تحاشا بارش ہوئی۔ ایک محفل میں کسی نے کہا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اس دفعہ باہر نکل آئے گا۔ ملا نصیر الدین گھبرا کر بولے، یا اللہ، اگر میری 3 بیویاں نکل آئیں تو کیا ہوگا؟ جب بینک بند ہو گیا تو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے باہر کھڑے ہوئے چوکیدار کو قابو میں کیا اور بینک کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیشیئر کتابوں پر جھکا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ انہوں نے تیزی سے اسے پکڑ کر باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اس کے بعد وہ کیش اپنے اپنے تھیلوں میں ڈالنے لگے۔ جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو ان کے کانوں میں کیشیئر کی عجیب و غریب آوازیں پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر بری طرح ہل جل کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا دکھائی دیا۔ ایک ڈاکو نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا تاکہ وہ جان سکے کہ کیشیئر کیا چاہتا ہے۔ کیشیئر نے ہانپتے ہوئے کہا،
ڈاکو بھائی برائے مہربانی حساب کتاب کی کتابیں بھی ساتھ لیتے جاؤ، اس میں 1,00,000 روپے کا فرق آ رہا ہے۔ ڈاکٹر آپ کے پاس صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں، مرنے سے پہلے آپ کسی کو دیکھنا چاہو گے؟ مریض جی ہاں، کسی اچھے ایک نابینا شخص کی شادی ہوئی۔ ایک دن اس کی بیوی شوہر کے سامنے اپنے حسن کی تعریف کرتے ہوئے بولی، میں بے حد حسین و جمیل ہوں، لیکن افسوس تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب بیوی کی تعریفیں اپنے بارے میں حد سے بڑھ گئیں تو نابینا شوہر بول اٹھا، کیوں فضول بکواس کیے جا رہی ہو؟ اگر تم اتنی ہی خوبصورت ہوتی تو آنکھوں والے کیسے برداشت کر لیتے کہ تم میری بیوی بنو؟ ڈاکٹر مریض سے، کل سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مریض، بس ڈاکٹر صاحب سانس بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ ڈاکٹر، مطمئن رہو، میں اسے بھی روک دوں گا۔ ایک آدمی کا گدھا مسجد میں جا گھسا۔ مولوی صاحب اس کے مالک سے بے حد خفا ہوئے اور بولے، تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے؟ اپنے گدھے کو باندھ کر رکھا کرو۔ گدھے کے مالک نے اعتراض کیا اور نہایت معصومیت سے کہنے لگا، مولوی جی یہ گدھا تو بیچارہ بے زبان ہے، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ میں بھی کبھی مسجد میں آیا ہوں۔ ڈاکٹر، آپ کو بھوک لگتی ہے؟ مریض، جی نہیں، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ ڈاکٹر، تو پھر اپنا کھانا میری طرف بھیج دیا کریں۔ چار بے وقوف کہیں جا رہے تھے کہ گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے بے وقوف نے دوسرے سے پوچھا، گولی تمہیں تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں۔ پھر تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا نہیں۔ اس کے بعد وہ خود ہی زمین پر گر پڑا اور بولا، پھر مجھے لگی ہوگی۔ پہلا دوست، اب میں کبھی شرط نہیں لگاؤں گا۔ دوسرا دوست، رہنے دو، تم کبھی زندگی میں اپنی بات پر قائم رہے ہو؟ پہلا دوست، ایسی بات ہے تو لگا لو شرط۔ کسی شخص نے ایک تھانے دار کی دعوت کی اور پورا مرغ کھا گیا۔ کھانے کے بعد ایک بوڑھا مرغ صحن میں نظر آیا۔ اسے دیکھ کر تھانے دار بولا، واہ، دیکھو یہ مرغ کس شان سے چل رہا ہے۔ میزبان نے جل کر جواب دیا، جناب شان کیوں نہ دکھائے، اس کے 2 بیٹے ایک تھانے دار کی خدمت کر چکے ہیں۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا، تم میری ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ بہت قابل ہے۔ دوسری عورت نے کہا، مجھے اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ پہلی عورت بولی، تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، وہ اتنا قابل ہے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی بیماری بتا ہی دے گا۔